کرام اور معزز سامعین اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دین کے تعلق سے اور دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے، اور ہم سب لوگوں کو دین اور قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرماویں جو خود کہنے والے کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے اور سننے والوں کی زندگی میں بھی اصلاح اور انقلاب برپا کر دے۔ دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اسے عمل کے ارادے سے اور عمل کے جذبے سے سنیں، اس لیے کہ یوں ہی سننا بطور تلذذ کے اور لذت حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی طرح ہمارے اور آپ کے لیے کارآمد اور سود مند نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جب یہاں آئے ہیں تو اس ارادے سے بیٹھے کہ جو کچھ بھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی جائے گی، ہم سب اسے سنیں گے اور اسے اپنی زندگی میں اتار کر اسے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کا یہاں آنا ایک محدود وقت کے لیے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور اس نظام کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو ایک خاص وقت کے لیے دیا ہے، اور یہ دنیا کا جو لمحہ ہے اور دنیا کی جو فرصت ہے، دنیا کی ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے بطور امتحان اور آزمائش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے اس دنیا کی رنگینی اور شادابی کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو برتتے ہوئے ہم اسی دنیا میں لگ کر اپنے دل کو اسی دنیا میں لگا لیتے ہیں، یا اس دنیا کی چیزوں کو ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ میں لگا ہوا ہو اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رچی اور بسی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اللہ نے جو اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اور پھر اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر دنیا کے اپنے تمام اعمال کا، اپنے تمام کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب دینا ہے۔ یہ اللہ نے اسی لیے زندگی بنائی اور اسی لیے اس کے بعد موت کو رکھا ہے، تاکہ اللہ دیکھیں، اللہ پرکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانچے کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ دوستو بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا، چار دنیا بنایا، چار زندگی بنائی ہے، اور ان چاروں زندگی سے، ان چاروں دنیا سے اور اس چاروں عالم سے انسانوں کا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے، اس زندگی سے پہلے بھی ہم اور آپ کسی زندگی میں تھے، اس عالم سے پہلے بھی ہم اور آپ کسی عالم میں تھے، اگرچہ ہم کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دنیا سے پہلے عالم ارواح کی زندگی تھی، عالم ارواح کی دنیا تھی، عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب لوگوں کو چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو سے ایک عہد و پیمان لیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، الست بربکم قالوا بلی، کہ اے لوگوں، جب میں نے تمہارے سامنے یہ بات
تھی، تمہارے سامنے یہ پیغام رکھا تھا اور تمہارے سامنے یہ چیز آئی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جبکہ تم چوٹیوں کی شکل میں تھے، عالم ارواح میں موجود تھے، اس دنیا کی زندگی سے پہلے کسی اور زندگی میں تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک پیمان لیا تھا، ایک بات کہی تھی کہ الست بربکم لوگو، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم نے اور تمام انسانوں نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اس موقع پر انسانوں نے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کیا تھا اور اس کا عہد کیا تھا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں آج اس بات کو بتا سکتا ہوں کہ عہد الست میں اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جب عہد و پیمان لیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جب وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت میرے بغل میں دائیں اور بائیں جو بھی تھا میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے وہ بندے جو شعور رکھتے ہیں، جن کی نگاہیں دور تک دیکھنے والی ہیں، اس عالم ارواح میں بھی اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو پہچانتے ہیں، ہم اس کا ادراک اور احساس نہیں کرتے۔ تو ہم سب اس عہد الست میں تھے، اس دنیا سے پہلے، اس عالم سے پہلے بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ پروردگار ہم ہمارے رب ہیں، آپ کی ہم بندگی کریں گے، آپ کی ہم پرستش کریں گے اور آپ کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ اس دنیا میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھا تھا، وہ عالم ارواح تھا، وہ دنیا ایسی دنیا تھی جہاں ہماری زندگی تھی، جہاں ہم موجود تھے، ہم ابھی یہاں رہتے ہوئے اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ گویا اس دنیا سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا، اس دنیا میں ہمارا وجود ہے، اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد جو آنے والا عالم ہے، اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، وہاں بھی ہماری زندگی ہوگی اور ہمارا وجود ہوگا۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد نہیں رکھا ہے، شترے پہ مہار کی طرح زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے پیغام کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی مان کر اس دنیا میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، ماں کے پیٹ میں بھی ہم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کا انتظام فرمایا تھا، ہماری خوراک کا انتظام فرمایا تھا، ہماری زندگی کے بڑھنے کا انتظام فرمایا تھا، ہماری نشو و نما کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا۔ چنانچہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی انسان کی روزی کا اور انسان کی خوراک کا انتظام فرماتے ہیں، اور اس طرح انتظام فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ میں جو ناف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں کے ناف میں جو رگیں ہیں، ان رگوں کا تعلق نلکیوں کے ذریعے سے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دیا کرتے ہیں، اور ہر عورت کو جو ماہواری خون آیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں استقرار پا جاتا ہے اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں حمل میں آ جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خون کو روک کر کے ہماری اور آپ کی نشو نما، ہماری تربیت اور ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ تو جو خدا ماں کے پیٹ میں جہاں کوئی انتظام کا ذریعہ نہیں ہے، جہاں کوئی چیز کا سامان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہاں بھی ہماری روزی کا اور ہماری خوراک کا، ہماری نشو و نما کا انتظام فرماتے ہیں، تو اس دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا، پورا نظام بنایا، دنیا کی نعمتوں کو پیدا کیا، دنیا کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہماری روزی کا اور ہماری تربیت کا، ہماری نشو و نما کا، ہماری صلاح و فلاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں تمہیں روزی کے لیے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے روزی کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ لوگوں اس روئے زمین پر رہنے والے جتنی بھی جاندار ہیں، جتنی بھی چیز ہے، جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ساری چیزوں کی روزی کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی کا انتظام اور سب کو کھلانے پلانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگا لیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ انسان اس دنیا سے پہلے ماں کے پیٹ میں جہاں تھا، جس شکل میں تھا، جس صورت میں تھا، جس حالت میں تھا، جس کیفیت میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کس سرزمین کی مٹی میں ولد مل کے ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا، اس ٹھکانے کو اور اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، اے لوگوں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ ہم اگرچہ اس کا احساس نہیں کرتے، اگرچہ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد جس نے روزی کا انتظام اپنے ذمہ لگا لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ لوگوں تمہیں ادھر ادھر جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا روزی دینے والے ہیں، طاقت و قوت والے ہیں اور تصرف والے ہیں، انقلاب برپا کر دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے تصرف میں ساری چیزیں ہیں۔ لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہر چیز سے کٹ کر، ہر طرف سے کٹ کر تم اللہ کی جانب رجوع کرو اور اس کی بندگی کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہم عالم ارواح میں بھی تھے۔